اور میری محسن نقوی صاحب سے بھی یہاں گزارش ہے، وہ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ پلوں پہ کام کر رہے ہیں. میں انہیں جتنا اپریشیٹ کروں کم ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر جو بھی پالیسیز بند کمروں میں بنتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میری گزارش ہے کہ پامی کے ڈیلیگیشنز کو اپنے پاس بلایا جائے، ان کے مسئلے سنے جائیں. ہم گورنمنٹ کو پنجاب کے ساتھ ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے. راٹھور صاحب یا آپ کو منسٹر ہیلتھ جو تصویر بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. میں تو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، میں میرٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے VCUHS سے پوچھیں اس کا میرٹ کیا ہے. 7ویں نمبر پر وہ آئے تھے، 7ویں نمبر پر. اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوگا اور وہ سب سے بہتر ہوگا. وہ جو سب سے بہتر تھا وہ اسد صاحب تھے. یہ تو کہیں تھے ہی نہیں. 5 یونیورسٹیاں تھیں اور 7 لوگ میرٹ پہ آئے تھے. اور UHS کی اسمبلی میں بھی یہ 4تھے نمبر پہ تھے. ان کا کیس تو خود سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے 5 دسمبر کو. انہوں نے خود وہاں پیش ہو کے یہ بتانا ہے کہ مجھے 4تھے نمبر سے سلیکٹ کیسے کر دیا. سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو میرٹ اگر شروع کرنا ہے سب سے پہلے UHS سے شروع کریں. میں محسن نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال UHS پرائیویٹ کالج سے 5.5% فیس کا بھتہ لیتی ہے. پہلے اس کا تو حساب دے، پہلے اس کا حساب دے کہ یہ ارب روپے لگے کہاں ہیں. آپ رجسٹریشن فیس ہم سے علیحدہ لیتے ہیں، آپ ایگزامینیشن فیس ہمارے سے علیحدہ لیتے ہیں. آپ یہ 5.5% فیس کا کرتے کیا ہیں؟ ہمارے لیے کوئی لیب بنائی ہے، ہماری فیکلٹی کی کوئی ٹریننگ کی ہے، ہمارے اسٹاف کی کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے. ہم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس 5.5% کا بھی ہم حساب لینا چاہ رہے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلینک بھی نہیں چلائے ان سے آپ میڈیکل کالج کا مشورہ کر رہے ہیں. اور بھائی مجھے یہ بتا دیں UHS کا اپنا ہسپتال کون سا ہے؟ MPhil PhD کے داخلے بھی اس دفعہ ہمارے میڈیا میں پریشر کے بعد انہوں نے شروع کیے ہیں. ان کے پاس تو فیکلٹی پوری نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں انہوں نے میرا امتحان کیا لینا؟ ان کے پاس کنٹرولر ایگزامینیشن پکا نہیں ہے. آج تک کانٹریکٹ پہ انہوں نے کنٹرولر ایگزامینیشن لگایا ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں ان کے پاس تو ایڈمیشن سٹاف ہی نہیں ہے. انہوں نے لائبریری میں ایڈمیشن سٹاف بٹھایا ہوا ہے اور وہ سارے ڈیلی ویجز پر اور کانٹریکٹ پہ لوگ ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی سینٹرل انڈکشن کے نام پہ جو انہوں نے تماشا کیا تھا، ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے جناب علی. میری گزارش ہے کہ آپ پرانا ریکارڈ دیکھ لیں سینٹرل انڈکشن کا. پورے 6 سے 8 ماہ وہ داخلے ہوتے رہے. بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے، بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے. نہ ٹیچروں کو سمجھ آئی ہم نے کن بچوں کو پڑھانا ہے. بچے داخل ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا ان کا کہیں اور نام آ گیا. جو بچہ گجرانوالہ میں رہتا تھا اس کا نام لاہور میں آ رہا ہے، جو لاہور میں رہ رہا ہے اس کا نام سیالکوٹ میں آ رہا ہے. خدا را پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بچے کو آزادی ہوتی ہے کہ اس کو جو فیکلٹی اچھی لگتی ہے، اسے جس کالج کا انفراسٹرکچر اچھا لگتا ہے، اسے جس کالج کے سسٹم اچھے لگتے ہیں، وہ وہاں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے داخل ہونے دیں. اور پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے، پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جو بچہ اس کے ویژن کے ساتھ لائن ہے، جو پڑھنے والا بچہ ہے، جو فیس دے سکتا ہے، وہ اسے داخل کرے. تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نہیں دیں گے تو کیسے چلیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ راٹھور صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، اور ہمارے جو محترم منسٹر صاحب ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن سینٹرل الیکشن میں پچھلے داخلوں میں جو فراڈ ہوئے ان کے ثبوت آپ مجھ سے لے لیں. سینٹرل الیکشن میں UHS کے ملازمین نے پیسے لے کے داخلے کیے. کم از کم اس کا صدقہ آپ تو کہتے ہیں. جب آپ کا سٹاف ہی کوئی نہیں ہوگا، جب آپ نے کانٹریکٹ پہ سٹاف رکھا ہوا ہے، جب آپ کے پاس ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، تو آپ ان کی انٹیگریٹی کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ اور UHS کا VC ہتھکڑیاں ایک دفعہ لگوا چکا ہے پیپر آؤٹ ہونے پر MD کیٹ کے. آپ 2017 ہسٹری دیکھ لیں، آپ صرف گوگل کریں، آپ کے پاس سارے ریکارڈ آ جائیں گے. تو جن کا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جو خود میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے، جن کا اپنا کوئی کالج نہیں ہے، آپ ان سے میرے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہ جتنے میڈیکل کالجز کے مالکان یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے قوم کے ہیروز ہیں. یہ گورنمنٹ کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی تن من جان اور پیسے لگا کے کالجز بنائے ہیں، اور یہ سارے ٹیچنگ اسپتال چلا رہے ہیں جہاں پہ 500 بیڈز کے فری اسپتال ہیں، جہاں لوگوں کو بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ سروسز دی جاتی ہیں مفت. آپ سرکاری اسپتالوں کی تو حالت ٹھیک کر رہے ہیں، پلیز ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یا ہم سے قائل ہو جائیں یا آپ ہمیں قائل کر لیں،
لیکن جن لوگوں سے آپ مشورہ لے رہے ہیں یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہیں، نہ قوم کے لیے بہتر ہیں، نہ ہمارے لیے بہتر ہیں. یہ جس طرح یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے، یہ کنٹرول کر کے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ پی آئی او کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ایک طرف آپ میڈیکل کالج کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. تو کبھی یہ چیزیں گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل سکتی ہیں؟ ہارورڈ اس لیے ہے کہ وہ آزاد ہے، آغا خان اس لیے ہے وہ آزاد ہے. اگر آغا خان 42 لاکھ 5ویں سال میں فیس لے سکتی ہے اور میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا یار؟ پہلے اس کو تو پوچھو. میں فیس لوں گا تو اچھی فیکلٹی رکھوں گا، میں فیس لوں گا تو بجلی کے بل لوں گا. اگر سی ایم ایچ کالجز 25 لاکھ فیسیں لے سکتے ہیں، میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا بھائی؟